کام کر دیا ہے تو آپ ان سے جا کر کہیں کہ یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں۔ جناب امیر المومنین نے جا کر پیغام تو پہنچا دیا، لیکن جناب سیدہ نے کہا کہ میں کسی وقت خاموش نہیں رہ سکتی ہوں اور میرا دل قبول نہیں کرتا ہے کہ میں نہ روؤں۔ امیر المومنین نے کہا کہ آپ کا جو جی چاہے کریں، آپ کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، البتہ اہل مدینہ کے اطمینان کے لیے آپ نے یہ کیا کہ جنت البقیع کے ایک گوشے میں ایک حجرہ بنوا دیا کہ جس کا نام رکھا گیا بیت الحزن، یعنی غم کا گھر، اور جناب سیدہ کو نماز صبح کے بعد لے جا کر وہاں پہنچا دیتے تھے اور مغرب کے بعد آپ جا کر سمجھا کر رسول اللہ کی قسم دے کر واپس لاتے تھے۔ اکثر یہ ملتا ہے کہ جب جناب سیدہ گزرنے لگتی تھی اس طرف سے جدھر دکانیں تھیں تو دکاندار چراغوں کو گل کر دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کے جسم اقدس پر قد و قامت پر کسی کی نظر پڑے۔ ہاں، یہ مدینے کا بازار تھا جہاں سب کچھ ہو جانے کے بعد ابھی بھی فاطمہ کی اتنی عزت باقی تھی کہ دکانداروں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ فاطمہ کے قد و قامت پر نظر پڑے، لیکن وہ کوفے اور شام کا بازار تھا کہ جہاں یہی ثانیہ زہرا اور زہرا کی بیٹیاں اور پوتیاں اور نواسیاں اس طرح سے بے مقنع چادر پھرائی جا رہی تھیں اور منادی یہ ندا کرتا تھا، یا اہل الکوفۃ والشام ھذہ صبایا من بنات رسول اللہ۔ بہرحال ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جناب سیدہ نے ایک طرف تو حسنین کے نہلانے دھلانے کا انتظام کر رکھا ہے، دوسری طرف ان کا لباس دھو رہی ہیں، اور تیسری طرف کھانا پکانے کے لیے آٹا گوندھ کر رکھ دیا ہے۔ امیر المومنین کو تعجب ہوا، کہا کہ اے بنت رسول، اتنے دنوں سے میرا آپ کا ساتھ ہے، میں نے آپ کو کبھی دنیا کا 2 کام ایک ساتھ کرتے نہیں دیکھا ہے، آج یہ کیا ہے کہ آپ نے 3 کام ایک ساتھ پھیلا لیے ہیں؟ کہا کہ اے ابو الحسن، آج یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ بچوں کو نہلا دوں دھلا دوں، ان کے بالوں میں کنگھی کر دوں، ان کو کھانا کھلا دوں، اس لیے کہ میرے بعد تو آپ میرے غم میں مبتلا رہیں گے، ان بچوں کی دیکھ بھال کی طرف کیسے توجہ کر سکیں گے؟ یا جناب سیدہ امیر المومنین باپ تھے، بچوں کی طرف سے غافل تو نہیں ہو سکتے تھے، پھر بھی آپ کا دل قبول نہ کیا اور آپ نے یہ سب انتظامات شروع کر دیے۔ کاش آپ کربلا میں آ کر دیکھتی کہ یہی حسین ہے کہ 1950 زخم جس میں اتھر پر ہے اور 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اور شمر کے خنجر سے 12 ضربتوں سے اس کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ پوچھا امیر المومنین نے کہ آپ کو کیسے یہ اندازہ ہوا؟ کہا کہ میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ بابا قصر جنت میں بیٹھے ہیں اور میں نے شکایت کی جو امت والوں نے مجھ پر جو مظالم کیے ہیں، تو بابا نے کہا کہ گھبراؤ مت، آج تم میرے پاس آ رہی ہو، تو اس سے مجھے یقین ہے کہ آج میں اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد وصیتیں کی، چند وصیتیں، ایک تو یہ کہ اگر میرے بعد آپ عقد کریں تو امامہ بنت ابی العاص سے کریں کہ وہ میرے بچوں سے بہت محبت رکھتی ہے اور وہ آئے گی تو میرے بچوں کو سنبھال لے گی، اور دوسرے یہ کہ اگر میرے بچوں سے کبھی کوئی خطا ہو جائے تو ان کو بن ماں کا سمجھ کر معاف کر دیجیے۔ امیر المومنین
امیر المومنین روتے ہوئے مسجد کی طرف گئے اور یہاں جناب سیدہ نے خود غسل کیا اور صاف ستھرا لباس پہن کر اور اسما بنت امیس کو بلایا. یہ اسما بنت امیس جو تھیں، یہ بیان کر دوں کہ یہ پہلے حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی. جعفر طیار امیر المومنین کے بڑے بھائی. جب حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تو اس وقت ابو بکر نے ان سے عقد کر لیا تھا. اس وقت یہ ابو بکر کی زوجہ تھیں، لیکن ان کا زیادہ وقت جناب سیدہ کی تیمارداری اور خدمت میں گزرتا تھا. اور ابو بکر کے بعد امیر المومنین نے ان سے عقد کیا. تو جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر اور محمد ابن جعفر جناب ام کلثوم کے شوہر، یہ انہی کے بطن سے تھے. اور جب یہ عقد ہوا ہوگا تو ایک طرف یہ جناب زینب کی ماں بھی ہیں اس لیے کہ امیر المومنین کی زوجہ ہیں، اور دوسری طرف ساس بھی ہیں اس لیے کہ شوہر کی ماں. تو سب کچھ ایک ہی گھر میں تھا. یہ بہت زیادہ ہمدرد تھیں اہل بیت کی، اور شاید اسی لیے ممکن ہے، یعنی کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، اللہ کی مصلحت اللہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، کہ ابو بکر کے گھر میں ہونے کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا کہ ایک مرتبہ جب یہ کانسپیریسی کی جا رہی تھی کہ امیر المومنین کو حالت نماز میں شہید کر دیا جائے، تو ان کو خبر مل گئی، سن لیا انہوں نے، اور فوراً اپنی خادمہ کو امیر المومنین کے پاس بھیجا. کہا کہ علی کے پاس جا کر ایک آیت کی تلاوت کرنا، ان الملا یأتمرون ان یقتلوک، کہ جو صاحبان اختیار ہیں وہ آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو قتل کر دیں. یہ قرآن کی آیت ہے حضرت موسیٰ کے حالات. انہوں نے یہ آیت کہلوا دی اور امیر المومنین علیہ السلام سمجھ گئے، اور اس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کی جان بچ گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2-2.5 سال کا زمانہ کہ جو جناب اسما بنت امیس نے ابو بکر کے گھر میں گزارا ہوگا، شاید وہ اسی لیے اللہ نے رکھا ہوگا کہ اس سازش کی، اس کانسپیریسی کی اطلاع امیر المومنین کو وقت پر مل جائے. صلوات پڑھیں آپ محمد و آل محمد. تو بہرحال اسما بنت امیس کو بلایا اور کہا کہ میں اب اس حجرے میں جا رہی ہوں، میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تم سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے، اور جب یہ آواز بند ہو جائے تو اس وقت حجرہ کھول کر اندر آ کر دیکھنا، اور اگر میں دنیا سے گزر چکی ہوں تو اس کے بعد تم رونا پیٹنا فوراً مت شروع کرنا، بلکہ انتظار کرنا. میرے بچے باپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں، بچے آ جائے تو پہلے ان کو کھلا دینا اور اس کے بعد ان کو میرے مرنے کی خبر دینا. اسما بیٹھ گئی دروازے کے پاس، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں، نماز پڑھی گئی، نماز پڑھی اور جناب سیدہ نے تسبیح و تحلیل، آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، تک کہ آواز آہستہ آہستہ مزمحل ہونے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد آواز بالکل بند ہو گئی. جناب اسما بنت امیس دروازہ کھول کر داخل ہوئیں اور دیکھا تو سیدہ باپ کی خدمت میں پہنچ چکی ہیں. دل کا جو بھی حال ہوا ہو وصیت کی تعمیل میں ضبط کیا، برداشت کیے ہوئے بیٹھی رہیں. حسنین آئے تو جناب اسما نے کھانا لا کر بچوں کے سامنے رکھا تو بچے کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھا لیا ہو؟ ہماری اماں کہاں ہے، مادر گرامی کہاں ہے؟ اب اسما نے منہ پیٹ لیا، کہا بچوں اب اماں سے ملاقات قیامت کے پہلے نہیں ہو سکے گی. یہ سننا تھا کہ بچوں نے ہوا میں پھینک دیے، روتے ہوئے مسجد میں پہنچے. امیر المومنین کو اطلاع ملی، ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین کو جیسے ہی خبر ملی آپ مسجد میں بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور ہوش میں لایا گیا تو گھر کے اندر آئے. پورے مدینے میں اطلاع ہو گئی کہ فاطمہ کی وفات ہو گئی ہے، اور لوگوں کا مجمع آنے لگا. لیکن جو وصیت کی تھی جناب سیدہ نے کہ جن لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے
میرا حق غصب کیا ہے، میری میراث غصب کی ہے، ان کو میرے جنازے میں شریک نہ کیجیے گا۔ اس بنا پر جناب عباس ابن عبد المطلب امیر المومنین کے چچا وہ باہر آئے اور لوگوں سے انہوں نے کہا کہ جنازہ کل دفن کیا جائے گا، آپ لوگ جائیں، جب وقت ہوگا تو ہم بلا لیں گے۔ اس طرح سے مجمع کو ہٹا دیا گیا اور امیر المومنین نے حسب وصیت اسماء بنت عمیس کی مدد سے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو غسل دیا، لیکن جناب سیدہ نے وصیت کی تھی کہ جسم سے لباس علیحدہ نہ کیا جائے بلکہ اس کے اوپر سے غسل دیا جائے، اس لیے کہ میں طیب و طاہر ہوں، ہر طریقے سے میں ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں، اور میں مگر چونکہ غسل میت واجب ہے اس لیے لباس کے اوپر سے غسل دیا جائے۔ اسماء بنت عمیس پانی ڈال رہی تھیں اور جناب امیر المومنین غسل دے رہے، غسل کے بعد اب کفن پہنایا، اب آئی قیامت کی منزل کہ بچوں کو بلایا جناب امیر المومنین نے، اے حسن، اے حسین، اے زینب، اے ام کلثوم، اے اسماء، اے فضہ، آؤ اور آ کر کے فاطمہ کا آخری دیدار کر لو۔ سب آئے روتے پیٹتے اور علیحدہ ہو گئے۔ امیر المومنین نے بند کفن باندھ دیا کہ ایک مرتبہ دونوں بچے مچل گئے کہ ہم ماں کی صورت پھر دیکھیں گے، ہم ماں کی زیارت پھر کریں گے۔ امیر المومنین نے کہا کہ بچوں، بند کفن باندھ دینے کے بعد اب کھولنا مناسب نہیں ہے، اب تم صبر کرو، اب قیامت میں اماں کی صورت دیکھنا۔ ایک مرتبہ ایک بیٹا سرانے کھڑا ہو گیا، ایک بیٹا پائتی کھڑا ہو گیا۔ مادر گرامی، ایک تو وہ دن تھا کہ آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہمارے چہرے پر ذرا سا حزن ملال طاری ہو، آج یہ عالم ہے کہ ہم رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی زیارت سے محروم ہیں۔ امیر المومنین نے قسم کھائی کہ ایک مرتبہ ایک آہ کی آواز آئی، جس میں اقدس میں ایک جنبش ہوئی اور ہاتھ باہر نکلے، بندے کفن ٹوٹ گیا، ہاتھ پھیلا دیا، دونوں بچے ماں کے سینے سے لپٹ گئے اور وہ شور گریوں کا بلند ہوا کہ جس کی دنیا میں نظیر نہیں تھی۔ آسمان سے آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے علیحدہ کرو، اس لیے کہ ان بچوں کے رونے نے فرشتوں کی عبادت کو ختم کر دیا ہے۔ امیر المومنین نے علیحدہ کیا بچوں کو۔ میں پوچھتا ہوں کہ علی جیسا شفیق باپ بچوں کو کتنا سمجھا بجھا کر علیحدہ کیا ہوگا۔ یا امیر المومنین، کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے کہ آپ کی پوتی کو آپ کے بیٹے کے سینے سے کس طرح علیحدہ کیا جاتا ہے کہ شبر ملعون نے ایک تازیانہ ایسا مارا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ خداوندہ اس مجلس کا واسطہ کہ تمام مومنین و مومنات کی حاجتوں کو، جو بیمار ہیں، آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کی جو مشکلوں میں گرفتار ہیں، ان کی مشکلوں کو تو دور کر، اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے چادر کے توسل سے ہم کو قیامت میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ اپنے پاس ان کی چادر کے تار کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نجات کا نہیں ہے۔